أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. نعرہ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. ظاہر ہے تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا ہے کہ سنا ہے خلد میں تسنیم ہے کوثر ہے طوبیٰ ہے. سنا ہے خلد میں تسنیم ہے کوثر ہے طوبیٰ ہے. ہمیں پرواہ کیا میرا در حیدر پہ بستر ہے. اور پدر سبطین کا ہے جو بھلا کون اس کا ہمسر ہے. داماد پیمبر فاطمہ زہرا کا شوہر ہے. ادھر جنت سجی ہے اور ادھر کوثر چھلکتا ہے. فضائل مرتضیٰ کے جبریل و رضوان کی زباں پر ہے. اور در حیدر سے منہ موڑے ہوئے جاتا ہے اے واعظ. فرشتے بھیک لیتے ہیں ارے واعظ یہ وہ در ہے. اور کسا بیٹی سے طلب کر رہے ہیں مرسل اعظم. کسا بیٹی سے طلب کر رہے ہیں مرسل اعظم. قسم خدا کی جس کے پاس خود اسرا کی چادر ہے. اب میں گزارش کروں جناب علی صاحب سے تشریف لائیں اور مختصر سے کلام پیش کریں کیونکہ شاعر بھی ماشاءاللہ ہے, اس کا مجلس بھی ہوگی. مومنین دور سے تشریف لائیں. سلوات. یہ فضا پکاری بتائیں بی بی کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی. ماں ہوتی ہے میں بھولی نہیں ہوں آپ کا گھر چلانا. وہ ایک وقت میں دو فریضے نبھانا. وہ چکی چلانا وہ جھولا جھلانا. کبھی آپ کے بن نہ گزرا ہے ایک دن. مجھے اماں فضا وہ کہتے ہیں لیکن ماں ہوتی ہے. ہو پیاسا تو پانی پلا دوں گی بی بی. میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی بی بی. سویرے میں چہرہ دھلا دوں گی بی بی. مگر ماں کی خوشبو کہاں سے میں لاؤں. ماں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے. سلوات. حضرات مومنین اکرام سلام علیکم. انٹرنیشنل شہرت کی حاملہ شاعرہ ڈاکٹر نسیم نکھت صاحب جن کی مجلس میں آپ حضرات نے آپ تشریف فرما ہے. بہت ہی غم کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک سلام جو میں نے ان سے کہا تھا یہ امن نامہ کا محرم نمبر ہے. اس کو میں محرم میں چھاپتا ہوں اور صرف 2-3 دن بچے تھے کیونکہ ان کا شاعری کلام دنیاوی ہے. تو میں نے کہا آپ نے مولائی سلام جو ہوتا ہے دین کے واسطے اس میں سے کچھ کہہ دیجئے. تو صرف 3 دن میں انہوں نے یہ کہہ دیا. ان کے لیے کوئی بات نہیں تھی, وہ چاہتی تو اسی وقت کہہ کے دے دیتی. تو وہ میں نے جو اس پہ چھاپا ہے وہی آپ کے سامنے میں حاضر کروں. ایک نعرہ سلوات. یہاں پہ ماشاءاللہ سنجے مصرا شوق صاحب ہیں اور بڑے بڑے شعراء اکرام تشریف فرما ہیں. سلام شاہ شہیداں حسین تم پہ سلام. یہ انہیں کا ہے, میرا نہیں ہے.
سلام شاہ شہیدہ حسین تم پہ سلام، جناب فاطمہ کے نور عین تم پہ سلام، سلام کرتے ہیں ہم بے کفن شہیدوں کو، نبی کے نور نظر دل کے چین تم پہ سلام، علی کے لال نے جوہر دکھائے رن میں بہت، علی کے لال نے جوہر دکھائے رن میں بہت، علی فاتح بدر و حنین تم پہ سلام، جو خاک و خون میں ڈوبے ہوئے رگے صحرا پر، رباب رو کے یہ کہتی تھی بہن تم پہ سلام، تمہارے صبر نے ظالم کو مات دے دی ہے، تمہارے صبر نے ظالم کو مات دے دی ہے، حرم پہ برپا ایک شور و شین تم پہ سلام، تمہارے عزم نے باطل کا سر جھکایا ہے، تمہارے عزم نے باطل کا سر جھکایا ہے، تمہیں سے دین کی ہے زیب و ذہن تم پہ سلام، سلام شاہ شہیدہ حسین تم پہ سلام، جناب فاطمہ کے نور عین تم پہ سلام۔ شبیر کو کیا بھائی وفادار ملا ہے، معصوم عالم کا جسے پیار ملا ہے، معصوم نہ ہوتے ہوئے پر حضرت عباس معصوم کا معصوم سے کردار ملا ہے، ہیں حضرت عباس کے بابا معصوم، بھائی معصوم، بھتیجے معصوم ہیں، ان کے لیے بس یہ دلیل عصمت، معصوم کی ہوتی ہے تمنا معصوم۔ اب آپ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں جناب ضیاء علوی صاحب، جو بارگاہ امام میں بنیں گے، ضیاء علوی صاحب۔ حضرات، سب سے پہلے مرحومہ ڈاکٹر نسیم نکہت صاحبہ کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور میں اس چہلم کی مجلس میں یہ سوچ کر نہیں حاضر ہوا کہ مجھے کچھ پیش بھی کرنا ہے، اور چونکہ مشاعروں وغیرہ سے بہت واجبی سا تعلق ہے، اس لیے کچھ یاد واد بھی نہیں رہتا ہے، چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ بارگاہ مولا علی علیہ السلام میں، اور یہ سلام کی ایک خاص بات یہ کہ جب سہارا میں ڈاکٹر نسیم نکہت تھیں اور یہ سلام پہنچا تھا اس میں شائع ہونے کے لیے، تو کچھ کاٹ چھاٹ بھی کی جا رہی تھی کچھ اشعار کی، لیکن یہ ڈاکٹر نسیم نکہت کی محبت اور عقیدت تھی کہ انہوں نے ایک بھی شعر کٹنے نہیں دیا اور کہا یہ پورا سلام چھپے گا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اے علی ابن ابی طالب سلام، اے علی ابن ابی طالب سلام، غالب کونین کل غالب سلام، غالب کونین کل غالب سلام۔ کیونکہ میں صوفی مشرب سے تعلق رکھتا ہوں تو اشعار اسی رنگ کے ہیں، اور ہم لوگ ان کو شہنشاہ ولایت بھی مانتے ہیں، مولا کائنات کو۔ اے امام و صوفی و شیر خدا، اے امام و صوفی و شیر خدا، ان تمام ارواح کے غالب سلام، ان تمام ارواح کے غالب سلام، اور جس در اقدس سے ہوتے ہیں ولی، جس در اقدس سے ہوتے ہیں ولی، اس در الطاف کی جانب سلام، اور دل سے نکلی جب صدائے یا علی، گونج اٹھا مشرق و مغرب سلام، اور اے شہنشاہ ولایت ہو قبول، اے شہنشاہ ولایت ہو قبول، یہ عقیدت سے میرا جاذب سلام، اور جس کی نسبت سے چمکتا ہے ضیاء، ہو اسی سے یہ میرا ثاقب سلام۔ بہت شکریہ۔
حسین ابن علی جو امن کا سلطان ہے، وہ حسین ابن علی جو امن کا سلطان ہے، وہ حسین ابن علی جو دین حق کی جان ہے، اور وہ حسین ابن علی جو انبیاء کی شان ہے، وہ حسین ابن علی جو انبیاء کی شان ہے، اور ہاں اسی کے دم سے باقی آج تک اسلام ہے، اور اذانوں میں خدائے دو جہاں کا نام ہے۔ جس نے دین حق بچایا سر کٹا کر وہ حسین، جس نے حق کی روشنی پھیلائی گھر گھر وہ حسین، جس کو اب تک یاد کرتے ہیں سمندر وہ حسین، جس کی گردن پر چلا تھا قند خنجر وہ حسین۔ ہاں اسی کا ساز ہے جس کا دلوں پر راج ہے، کہ تم نہ ہوتے تو خدا کے دین کا مٹ جاتا بھرم، تم نہ ہوتے تو خدا کے دین کا مٹ جاتا بھرم، پھر سے کعبے میں زمانہ لا کے رکھ دیتا صنم، ظالموں کا ساتھ دیتا ہر مورخ کا قلم، ظلم کے ہاتھوں میں ہوتا دین احمد کا علم، کہ آج بھی دنیا کی نظروں میں کھٹکتے ہیں علم، آج بھی بغض علی میں چل رہے ہیں کچھ قلم، آج بھی شبیر کے ماتم پہ ہوتے ہیں ستم، آج بھی شبیر کے ماتم پہ ہوتے ہیں ستم۔ صلوات محمد علی محمد پر۔ اب آپ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں جناب شوق لکھنوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، شوق لکھنوی، ڈاکٹر شوق لکھنوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ سنجے مشرا شوق لکھنوی صاحب، نام لکھ کے دے رہے سب لوگوں کے، ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شوق لکھنوی تو نہیں ہے صاحب، شوق لکھنوی صاحب نہیں، نہیں پہنچ جائے گی آواز پہنچ جائے گی۔ پیش کر رہا ہوں چند رباعیات، ملاحظہ کیجیے۔ عرض کیا ہے کہ احساس کی شدت سے نکل آئے ہیں، جذبوں کی طہارت سے نکل آئے ہیں، احساس کی شدت سے نکل آئے ہیں، جذبوں کی طہارت سے نکل آئے ہیں، شبیر کا غم یاد کیا تو آنسو پلکوں کی حراست سے نکل آئے ہیں، شبیر کا غم یاد کیا تو آنسو پلکوں کی حراست سے نکل آئے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ اشکوں نے کہا غنی ہیں آنکھیں میری، اشکوں نے کہا غنی ہیں آنکھیں میری، دنیا نے کہا دھنی ہیں آنکھیں میری، اشکوں نے کہا غنی ہیں آنکھیں میری، دنیا نے کہا دھنی ہیں آنکھیں میری، سرور ہے تیرے غم کا تقاضا بھی یہی، رونے کے لیے بنی ہیں آنکھیں میری۔ اشکوں نے کہا غنی ہیں آنکھیں میری، دنیا نے کہا دھنی ہیں آنکھیں میری، سرور ہے تیرے غم کا تقاضا بھی یہی، رونے کے لیے بنی ہیں آنکھیں میری۔ عرض کرتا ہوں کہ جب خواب کی لاشوں کا دھواں ہوتا ہے، جب خواب کی لاشوں کا دھواں ہوتا ہے، اشکوں سے ہر ایک درد بیاں ہوتا ہے، جب خواب کی لاشوں کا دھواں ہوتا ہے، اشکوں سے ہر ایک درد بیاں ہوتا ہے، یہ سوچ کے روکے ہی نہیں ہیں آنسو، آنسو ہی تو جذبات کی ماں ہوتا ہے، یہ سوچ کے روکے ہی نہیں ہیں آنسو، آنسو ہی تو جذبات کی ماں ہوتا ہے۔ وہ معجزہ غم ہے کہ رونا آیا، وہ معجزہ غم ہے کہ رونا آیا، سوکھی ہوئی آنکھوں کو بھگونا آیا، وہ معجزہ غم ہے کہ رونا آیا، سوکھی ہوئی آنکھوں کو بھگونا آیا، تو کربل کی جو تاریخ پڑھی آنکھوں کو، سیلاب میں ہستی کو ڈبونا آیا، کربل کی جو تاریخ پڑھی آنکھوں کو، سیلاب میں ہستی کو ڈبونا آیا۔ ہستی پر لگے زخم ہرے رہتے ہیں، جذبوں کی تپش سے یہ کھڑے رہتے ہیں، ہستی پر لگے زخم ہرے رہتے ہیں، جذبوں کی تپش سے یہ کھڑے رہتے ہیں، کتنا بھی کرو خرچ میرے اشکوں کو، مشکیزے ان آنکھوں کے بھرے رہتے ہیں، ہستی پر لگے زخم ہرے رہتے ہیں، جذبوں کی تپش سے یہ کھڑے رہتے ہیں، کتنا بھی کرو خرچ میرے اشکوں کو، مشکیزے ان آنکھوں کے بھرے رہتے ہیں، سب حرف صداقت کے جلی نکلیں گے،
सब हर्फ صداقت کے جلی نکلیں گے ہاں ممبر اعلیٰ پا ولی نکلیں گے سب حرف صداقت کے جلی نکلیں گے ہاں ممبر اعلیٰ پا ولی نکلیں گے جو فرش عزا ہم نے بچھایا ہے یہاں جس قلب کو کھولو گے علی نکلیں گے سب حرف صداقت کے جلی نکلیں گے ہاں ممبر اعلیٰ پا ولی نکلیں گے جو فرش عزا ہم نے بچھایا ہے یہاں جس قلب کو کھولو گے علی نکلیں گے اس عزم سے سب غیظ و غضب کھلتے ہیں اس عزم سے سب غیظ و غضب کھلتے ہیں دشمن کی تباہی کے سبب کھلتے ہیں اس عزم سے سب غیظ و غضب کھلتے ہیں دشمن کی تباہی کے سبب کھلتے ہیں پی جاتی ہے دشمن کے لہو کو مولا جب رن میں تیری تیغ کے لب کھلتے ہیں پی جاتی ہے دشمن کے لہو کو مولا جب رن میں تیری تیغ کے لب کھلتے ہیں عرض کیا کہ ایمان کے چہرے کا نمک ہے عباس ایمان کے چہرے کا نمک ہے عباس ولیوں کے تبسم کی چمک ہے عباس ایمان کے چہرے کا نمک ہے عباس ولیوں کے تبسم کی چمک ہے عباس دیکھو صفے دشمن پہ سختہ تاری انصاف کے پیروں کی دھمک ہے عباس دیکھو صفے دشمن پہ سختہ تاری انصاف کے پیروں کی دھمک ہے عباس دریا تیری تقدیر ہی پیاسی نکلی دریا تیری تقدیر ہی پیاسی نکلی چہرے سے کہاں قرب شناسی نکلی دریا تیری تقدیر ہی پیاسی نکلی چہرے سے کہاں قرب شناسی نکلی عاشور کا دن یاد کیا جب اس نے پلکوں کے کواڑوں سے اداسی نکلی عاشور کا دن یاد کیا جب اس نے پلکوں کے کواڑوں سے اداسی نکلی ہر فن کو امام ازلی جانتے ہیں ہر فن کو امام ازلی جانتے ہیں ہر فن کو امام ازلی جانتے ہیں اس سچ کو تو ولیوں کے ولی جانتے ہیں مشکل کوئی مشکل نہیں میرے اپنے آگے ہم لوگ تو سب نام علی جانتے ہیں مشکل کوئی مشکل نہیں اپنے آگے ہم لوگ تو سب نام علی جانتے ہیں انداز سخن جس کا نرالا ہے نسیم انداز سخن جس کا نرالا ہے نسیم جس نے غم شبیر کو پالا ہے نسیم کھاتا ہوں حسین ابن علی کی سوگند ہستی کے تقدس کا اجالا ہے نسیم کھاتا ہوں حسین ابن علی کی سوگند ہستی کے تقدس کا اجالا ہے نسیم عباس کی الفت کا حوالہ مل جائے عباس کی الفت کا حوالہ مل جائے سرور کی قناعت کا نوالا مل جائے عباس کی الفت کا حوالہ مل جائے سرور کی قناعت کا نوالا مل جائے جنت بھی کہے رشک جنت بھی کرے رشک وہاں بھی تم کو زہرا کے چراغوں کا اجالا مل جائے جنت بھی کرے رشک وہاں بھی تم کو زہرا کے چراغوں کا اجالا مل جائے لفظوں میں کیا قید اجالا تم نے لفظوں میں کیا قید اجالا تم نے معیار سخن کو بھی سنبھالا تم نے لفظوں میں کیا قید اجالا تم نے معیار سخن کو بھی سنبھالا تم نے بخشش میں تیری کام یہ آئے گا ضرور کربل پر جو لکھا تھا مقالہ تم نے بخشش میں تیری کام یہ آئے گا ضرور کربل پر جو لکھا تھا مقالہ تم نے باطل کی ہواؤں کو معطل کر دے باطل کی ہواؤں کو معطل کر دے آکاش پر ایمان کے بادل کر دے آکاش پر ایمان کے بادل کر دے داتا تیری مرضی سے ہی افضل ہے نسیم زہرا کی کنیزوں میں بھی افضل کر دے داتا تیری مرضی سے ہی افضل ہے نسیم زہرا کے کنیزوں میں بھی افضل کر دے شکریہ ظاہر ہے کہ اس مجلس کو خطیب انقلاب مولانا بارشاہ نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے تقریباً آ ہی رہے ہیں راستے میں ہیں کہ اے قلم حضرت عباس کی مدد لکھ دے اے قلم
حضرت عباس کی مدحت لکھ دے، جو کسی نے نہ لکھی ہو وہ فضیلت لکھ دے، جو کسی نے نہ لکھی ہو وہ فضیلت لکھ دے، سرخیاں ہیبت عباس سے دھانی ہو جائیں، گھور کے دیکھے پہاڑوں کو تو پانی ہو جائیں، اور علم کہتا ہے شجاعت بھی علی جیسی ہے، ہو بہو ثانیے زہرا کے وسیع لگتے ہیں، بند آنکھوں سے بھی دیکھو تو علی لگتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ تشریف لائے جناب وسیع صاحب جو بد مولا میں السلام علیکم حضرین۔ عجیب سی کشمکش کی صورتحال رہی ہے۔ تیسری مجلس ہے، تعزیت کے سلسلے میں 2 مجلسیں ہو چکی ہیں ان کی، یہ تیسری ہے آج، اور لفظوں کا فقدان اس قدر شدت سے محسوس ہو رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کے سلسلے میں کیا عرض کروں۔ یہ جگہ جہاں تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ ڈاکٹر نسیم نے اپنا وقت گزارا ہے، زندگی کا بڑا قیمتی وقت تھا ان کا۔ میں کتنی بار یہاں آیا ہوں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہاں آج ایک عرصے کے بعد میں حاضر ہوا ہوں تو اس حیثیت میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے اس عظیم شاعرہ کی تعزیت پیش کرنی ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ آپ حضرات سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں اور ان کی مغفرت کی دعا کر دیں۔ کیا عرض کروں صاحب، 2-3 قطعات پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ 3 قطعات حاضر خدمت ہیں آپ سب کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ راہ حق میں آئیے ایثار کرنا سیکھیے، راہ حق میں آئیے ایثار کرنا سیکھیے، ظلم پر صبر و رضا کا وار کرنا سیکھیے۔ راہ حق میں آئیے ایثار کرنا سیکھیے، ظلم پر صبر و رضا کا وار کرنا سیکھیے، اور خود بخود جبر و تشدد سرنگوں ہو جائیں گے، ابن حیدر کی طرح انکار کرنا سیکھیے۔ خود بخود جبر و تشدد سرنگوں ہو جائیں گے، ابن حیدر کی طرح انکار کرنا سیکھیے۔ 4 مصرعے اور سماعت کیجئے۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک حق پرست نے حق و باطل کی جنگ میں چھکے چھڑا دیے ہیں رعونت پرست کے۔ ایک حق پرست نے حق و باطل کی جنگ میں چھکے چھڑا دیے ہیں رعونت پرست کے، اور وہ معرکہ حسین نے اس طرح سر کیا، معنی بدل کے رکھ دیے فتح و شکست کے۔ وہ معرکہ حسین نے اس طرح سر کیا، وہ معرکہ حسین نے اس طرح سر کیا، معنی بدل کے رکھ دیے فتح و شکست کے۔ مولا علی کے سلسلے میں میری عقیدتیں اس انداز سے سماعت فرمائیے حضرات کہ اللہ رے اللہ رے وقار عبادات مرتضی، سنیں گے حضرات، اللہ رے وقار عبادات مرتضی ٹھہری ہیں ساعتیں ادب بوتراب میں۔ اللہ رے وقار عبادات مرتضی ٹھہری ہیں ساعتیں ادب بوتراب میں، اور جب تک ادا ہوئی نہ علی سے نماز عصر تھی جرت غروب کہاں آفتاب میں۔ جب تک ادا ہوئی نہ علی سے نماز عصر، جب تک ادا ہوئی نہ علی سے نماز عصر تھی جرت غروب کہاں آفتاب میں۔ پپلو اب بیٹھ، مائک پہ ہوں یار۔ اب صاحب 4 مصرعے آخر میں پیش کرتا ہوں جو میرا تعلق بھی تھا نسیم نکھت سے، اور مشاعروں کی زندگی ہم لوگوں کی اتنی ساتھ گزری ہے، درجنوں مشاعروں میں نے ان کا بے انتہا مطلب اپنے طور پر جتنے بہتر الفاظ استعمال کر سکتا تھا اس طور پر میں نے ان کا ہمیشہ تعارف کروایا، لیکن آج میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان کے تعزیت کے سلسلے میں کیا عرض کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال 4 مصرعے سماعت کیجیے حضرات۔ بالکل تازہ عرض کرتا ہوں کہ کسی کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں واصف، کسی کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں واصف جو خوبیوں کو بتا دیں نسیم نکھت کی، کسی کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں واصف جو خوبیوں کو بتا دیں نسیم نکھت کی، اور سبھی کی آنکھوں میں آباد جو یہ جگنو ہیں، ان آنسوؤں میں ہے یاد نسیم نکھت کی۔
میں اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی یادوں کو ہمارے دلوں سے لے کر ہماری آنکھوں تک جب تک ہم لوگ زندہ سلامت ہیں ان کی یادوں کو اسی طرح تابندہ اور زندہ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، ظاہر ہے کہ مرحومہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میں باہر ملکوں میں بہت سے ملکوں میں نے ملاقات کی اور مرحومہ وہاں جاتی تو تھی مشاعرے میں، مگر دو شخصیتیں میں نے یہاں دیکھی لکھنؤ کی، ایک منور رانا صاحب اور دوسری مرحومہ نکھت، جو کہ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کو بھولتی نہیں تھی۔ محفل تو ہوتی تھی مشاعرے کی، مگر اہل بیت اس میں شامل ہوتے تھے۔ سب سے بڑی خوبی یہ تھی۔ اب میں گزارش کروں گا جناب معین صاحب تشریف۔ ایک ربائی سے ایک ربائی پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ ایمان کا معیار ہیں شیر یزدہ، ایمان کا معیار ہیں شیر یزدہ، غارت گرے کفار ہیں شیر یزدہ، ایمان کا معیار ہیں شیر یزدہ، غارت گرے کفار ہیں شیر یزدہ۔ معلوم تھا یہ دشمن اسلام کو بھی، معلوم تھا یہ دشمن اسلام کو بھی، ایک لوہے کی دیوار ہیں شیر یزدہ، ایک لوہے کی دیوار ہیں شیر یزدہ۔ اور سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ وصف کامل جب نہیں ہوتا رقم شبیر کا، وصف کامل جب نہیں ہوتا رقم شبیر کا، حق ادا کیسے کریں اہل قلم شبیر کا۔ وصف کامل جب نہیں ہوتا رقم شبیر کا، حق ادا کیسے کریں اہل قلم شبیر کا۔ اور جہاں ہتھیلی پر لیے نکلے ہیں دی کی راہ میں، جہاں ہتھیلی پر لیے نکلے ہیں دی کی راہ میں، حوصلہ توڑیں گے کیا اہل ستم شبیر کا، حوصلہ توڑیں گے کیا اہل ستم شبیر کا۔ اور ان کے دم سے آ گیا دم جرأت انکار میں، ان کے دم سے آ گیا دم جرأت انکار میں، لوگ یوں ہی تو نہیں بھرتے ہیں دم شبیر کا۔ ان کے دم سے آ گیا دم جرأت انکار میں، ان کے دم سے آ گیا دم جرأت انکار میں، لوگ یوں ہی تو نہیں بھرتے ہیں دم شبیر کا۔ او کوئی کتنی بھی کرے کوشش مگر یہ جان لے، کوئی کتنی بھی کرے کوشش مگر یہ جان لے، مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کم شبیر کا۔ کوئی کتنی بھی کرے کوشش مگر یہ جان لے، مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کم شبیر کا۔ اور دور ان کی پیروی سے زندگی میں ہیں اگر، دور ان کی پیروی سے زندگی میں ہیں اگر، خود کو عاشق کیسے کہہ پائیں گے ہم شبیر کا۔ دور ان کی پیروی سے زندگی میں ہیں اگر، خود کو عاشق کیسے کہہ پائیں گے ہم شبیر کا۔ اور اس لیے رہبر نظر آتی ہے آساں راہ حق، اس لیے رہبر نظر آتی ہے آساں راہ حق، ہر قدم ہے رہنما نقش قدم شبیر کا، ہر قدم ہے رہنما نقش قدم شبیر کا۔ وصف کامل جب نہیں ہوتا رقم شبیر کا، حق ادا کیسے کرے اہل قلم شبیر کا۔ مولانا تشریف لے آئے ہیں، اور میں ایک ربائی سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں جو ان کی تعزیت میں نے کہی تھی کہ جو لوگ ادب میں ہیں ابھی اہل کمال، جو لوگ ادب میں ہیں ابھی اہل کمال، نکہت تیرے جانے کا ہے ان سب کو ملال۔ جو لوگ ادب میں ہیں ابھی اہل کمال، نکہت تیرے جانے کا ہے ان سب کو ملال۔ ہم چاہ کے بھی بھول نہ پائیں گے کبھی، ہم چاہ کے بھی بھول نہ پائیں گے کبھی، 1444 کا ہشتم شوال، 1444 کا
حضرات ہمارے درمیان میں خطیب انقلاب، اس پر کسی کی حکومت نہیں چلتی ہے. ہاں، خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب نقوی تشریف لا چکے ہیں. آپ لوگ کافی دیر سے شعراء کرام کو سن رہے تھے اور اب وقت جو ہے وہ بہت تاخیر بھی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. مولانا تشریف لا چکے ہیں، بس نور کی یہی انتظار ہے، نور کا انتظار ہے خالی بس، کہ دل میں رکھ کر قدورت علی سے، دل میں رکھ کر قدورت علی سے مل نہیں سکتی جنت علی سے، دل میں رکھ کر قدورت علی سے مل نہیں سکتی جنت علی سے، اور پائے گا بس وہ جنت علی سے جس کو ہوگی محبت علی سے، پائے گا بس وہ جنت علی سے جس کو ہوگی محبت علی سے، اور اپنی اوقات بھولا ہے واعظ کر رہا ہے جسارت علی سے، اپنی اوقات بھولا ہے واعظ کر رہا ہے جسارت علی سے، اور مسجدوں سے ہمیں مت ڈراؤ، مسجدوں سے ہمیں مت ڈراؤ ہے عبادت کی زینت علی سے، مسجدوں سے ہمیں مت ڈراؤ ہے عبادت کی زینت علی سے، ہے تخلص میرا لوگ و اشتر کیوں نہ ہو یہ عقیدت علی سے، کیوں نہ ہو یہ عقیدت علی سے. ظاہر ہے کہ مرحومہ کے سلسلے میں شعراء کرام نے بتایا، اور میں بھی اس سے پہلے کہہ بھی رہا تھا کہ مرحومہ میں سب سے زیادہ خوبی یہ تھی کہ اپنی شاعری میں اہل بیت علیہ السلام کو ضرور شامل کرتی تھی. جہاں بھی دنیا میں نے بھی کئی ملکوں میں دیکھا اور میں گیا بھی اس پروگرام میں، تو الحمدللہ دو شخصیتیں لکھنؤ کے، ایک منور رانا صاحب اور دوسرا نصیب نکھت صاحبہ، جو تھی ہمیشہ جب جاتی تھی باہر ملکوں میں، کئی مرتبہ میں دبئی میں بھی دیکھا اور بھی ملکوں میں دیکھا کہ وہاں پہ جا کے اہل بیت علیہ السلام جو ہے ان کی شاعری میں ضرور ہوتے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر کامیاب ہے تو اس کو اہل بیت کو رکھنا ہی پڑے گا. اہل بیت کے علاوہ نہ کوئی شاعر کامیاب ہے اور نہ کوئی خطیب کامیاب ہے. کامیاب وہی ہوگا جس میں اہل بیت شامل ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم اس لیے زندہ ہیں، اہل بیت کی محبت میں زندہ ہیں، اور دنیا سے جاتے ہیں تو اہل بیت کی محبت لے کے جاتے ہیں. آج مجلس میں بڑی بڑی شخصیتیں تشریف لائی ہیں. اس کے اندر ہمارے IAS جناب علی انصاری صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے سراج مہدی صاحب تشریف لائے ہیں، اور بہت سے چچا بارہ بنکی تشریف لائے ہیں. بہت سی شخصیتیں جن کو ظاہر ہے کہ میرا نظامت مولانا بادشاہ صاحب جانتے ہیں کہ ہم لوگ سب بچپنے میں کرتے تھے، اب تو نہیں ہو پاتا ہے، مگر کیونکہ ہمارے تعلقات ایسے تھے کہ ہم ملتے بھی تھے، اور جو بھی اہل بیت کا ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، بس بات تمام کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ گفتگو تیرے فضائل کی مسلسل ہوگی، چند لمحوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ نقوی صاحب. اس سے پہلے ایک میں اعلان بھی کر دوں کہ انشاءاللہ امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 9 جولائی کو تعلیمی کانفرنس ہوگی جس میں مرحومہ کے نام ایوارڈ بھی دیا جائے گا. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے ضرور تشریف لائیں. 9 جولائی کو چھوٹے بامباڑے میں 4 بجے دن سے پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ. اب آپ کے سامنے تشریف لائیں خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب. اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، دیکھیے میری تھوڑی مجبوری ہے تو میں بھی نیچے ہی بیٹھتا، مگر جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں فرش شہزا پہ آگے بیٹھیں. اور یہ جناب زہرا کی فرش شہزا ہے. تمام لوگوں سے گزارش ہے تشریف لائیں، بیٹھیں تاکہ میری شروع کی جا سکے. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ڈاکٹر نسیم نکھت صاحبہ بنت سید شہزاد حسین صاحب کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم لم یلد ولم یولد ولم یولد. صدق اللہ.
فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین برحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ حضرات گرامی، یہ مجلس ایک مومنہ، ایک مرحومہ اور ایک ایسی خاتون کے اصال ثواب کی مجلس ہے کہ جنہوں نے زندگی بھر اپنے اشعار کے ذریعے خدمت سخن اور خدمت ادب کا فریضہ انجام دیا۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے کہ جس میں خداوند عالم نے صاحبان عمل مردوں کے ساتھ ساتھ صاحبان عمل خواتین کی بھی مدح و ثنا فرمائی، اور اعلان ہوا کہ اللہ ہرگز ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں جانے دیتا، کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو رائگاں نہیں جانے دیتا، چاہے وہ عمل کسی مرد نے انجام دیا ہو، چاہے وہ عمل کسی خاتون نے انجام دیا ہو۔ دیکھیے اس آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی جانب سے بندوں پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے بندوں پر جو انعامات نازل ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے بندوں کو جو فوائد اور فیض حاصل ہوتا ہے، وہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی من اللہ جو بندوں کو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ جنس کی بنیاد پر نہیں بلکہ میں نے عرض کیا کہ عمل کی بنیاد پر۔ عمل نگاہ قدرت میں سبب انعامات بنتا ہے، سبب رحمت و کرم بنتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ عمل نیک، عمل صالح اگر کوئی مرد انجام دیتا ہے تو اللہ کی جانب سے وہی انعامات عمل صالح پر ایک مرد کو ملتا ہے، اور وہی عمل اگر کسی خاتون نے انجام دیا ہو تو یہ آیت وضاحت کر رہی ہے کہ عمل کی بنیاد پر وہی انعام اور وہی اکرام ایک خاتون کو بھی دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد کوئی عمل نیک کرے تو اسے زیادہ ثواب دیا جائے اور خاتون وہی عمل نیک انجام دے اسے وہ انعام اور اکرام، میری طرف متوجہ رہیے گا، صرف خاتون اور عورت کی بنیاد پر نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامی کے مطابق، قوانین اسلامی کے مطابق جو ثواب نماز کا ایک مرد کے لیے رکھا گیا وہی ثواب ایک عورت کے لیے رکھا گیا، جو روزے کا ثواب ایک مرد کے لیے رکھا گیا وہی روزے کا ثواب ایک خاتون کے لیے رکھا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ملے اور ایک عورت نماز پڑھے تو کم ثواب ملے، ایک مرد روزہ رکھے تو زیادہ ثواب ملے، ایک عورت روزہ رکھے تو کم ثواب ملے، ایک مرد حج کرنے جائے تو زیادہ ثواب بٹور کے لائے اور ایک خاتون حج کرنے جائے تو کم ثواب لے کے آئے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت اسلامی کی نظر میں جو انعام و اکرامات ایک مرد کے لیے عمل کی بنیاد پر رکھے گئے وہی خواتین کے لیے رکھے گئے۔ دیکھیں یہ اسلام کو نہ سمجھنے کا سبب ہے کہ بہت سے افراد کے اذہان میں یہ خیال آتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی،
वो इस्लाम में ख़वातीन की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है और इस्लाम में औरतों की कोई क़द्र व मंजिलत नहीं है। ये एक मुसलसल मौजू है जिसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, जिसके ऊपर तबसरे होते हैं, जिसके ऊपर गुफ्तगू होती है। वक्त बहुत गुजर चुका है, लिहाजा दामन वक्त की गुंजाइश को देखते हुए अर्ज़ करना है कि ये जो एक ख़याल जहन में आता है कि साहब इस्लाम में औरत की क़द्र व मंजिलत नहीं है, तो यहाँ पर पहला तो सवाल ये करना चाहिए कि आपने किस इस्लाम का मुतालिया किया है, आपने कौन सा इस्लाम पढ़ा है कि जिसमें औरत की इज़्ज़त नहीं और जिसमें औरत की अहमियत नहीं और जिसमें औरत की वक़्त नहीं। अगर आप कुरान वाले इस्लाम की बात करें, देखिए इस्लाम वही है कि जो कुरान के मुताबिक है, इस्लाम वही है कि जो कुरान से मुताबिकत रखता है। हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, इस्लाम में इसकी अहमियत नहीं है। अल्लाह क्या कह रहा है, इसकी अहमियत है। कुरान की आयात क्या कह रही हैं, इसकी अहमियत है। कुरान के सूरे क्या कह रहे हैं, इसकी अहमियत है। तो कुरान वाले इस्लाम की बात की जाए कि अगर कुरान वाले इस्लाम की नज़र में औरत की कोई अहमियत न होती तो कुरान में सूरह रजुल होता, सूरह निसा न होता। भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सूरह रजुल का मतलब मर्दों वाला सूरा है और सूरह निसा का मतलब औरतों वाला सूरा है। कुरान में सूरह निसा है, सूरह रजुल नहीं है। अगर कुरान वाले इस्लाम में औरत की कोई अहमियत न होती तो कुरान में सूरह रजुल होता, सूरह निसा न होता। मुझे अर्ज़ करने दीजिए, अगर कुरान वाले इस्लाम में औरत की कोई अहमियत न होती तो कुरान में सूरह ईसा होता, सूरह मरियम न होता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई कुरान में सूरह ईसा नहीं है, कुरान में सूरह मरियम मौजूद है। और मुझे कहने दीजिए, अगर कुरान वाले इस्लाम की नज़र में औरत की अहमियत न होती तो जन्नत बाप के पाँव के नीचे रखी जाती, माओ के पैरों के नीचे न रखी आती। तो जो हमारे अगर कुरान वाले इस्लाम की नज़र में औरत की कोई अहमियत न होती, हज का ज़माना आने वाला है, अगला महीना हज का महीना है, अगर कुरान वाले इस्लाम की नज़र में औरत की कोई अहमियत न होती, पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, तो तवाफ़ काबा करना रुकने हज होता, अहराम पहनना रुकने हज होता, रमी जमारात करना रुकने हज होता, मगर सही करना रुकने हज ना होता। भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये सही क्या है, जो हज करने जा चुके हैं वो जानते हैं, और जो जाने वाले हैं उन्हें सिखाया जा रहा है कि दो पहाड़ियां हैं जिनका नाम सफ़ा और मरवा है, और सफ़ा और मरवा के बीच में 7 चक्कर लगाने का शरई नाम सही है। ये सही करना रुकने हज है, ये सही करना पार्ट ऑफ हज है। अगर सही न किया जाए तो हज मुकम्मल न हो पाएगा। मेरी गुजारिश है उन अफराद से जो कहते हैं इस्लाम में औरत की कोई अहमियत नहीं, ये जो हज का हिस्सा और हज का रुकन करार दिया गया सही करना, ये किस नबी की सीरत है, ये किस पैगंबर की सीरत है, ये किस इमाम की सीरत है? तो न किसी नबी की सीरत है, न किसी रसूल की सीरत है, न किसी इमाम की सीरत है। तारीख़ ये कहती है कि जनाब इब्राहीम की ज़ौजा, जनाब इस्माइल की माँ, जनाब हाजरा इन दो पहाड़ियों के बीच में दौड़ी, तो अल्लाह को हाजरा का अमल इतना पसंद आया कि एक औरत के अमल को मर्दों के लिए भी वाजिब करार दे दिया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जनाब हाजरा के उस अमल के ऊपर और उसकी पैरवी करना लाजिम है, वरना हज मुकम्मल नहीं होता। ये कहना कि साहब इस्लाम में औरत की कोई अहमियत नहीं, ये सही खुद इस बात की दलील है कि औरत की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब जिस बुनियाद पर यह बात कही जाती है वो बुनियाद है कि साहब शरीयत ने ख़वातीन के लिए कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं, शरीयत ने औरतों के लिए कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं। तो देखिए, जहाँ तक पाबंदियों की बात है, अगर आप शरीयत इस्लामी का सिद्क़ नियत के साथ मुतालिया करें तो पाबंदियाँ सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं लगाई गई हैं। अगर कुछ पाबंदियाँ ख़वातीन के लिए हैं तो कुछ पाबंदियाँ मर्दों के लिए भी हैं। औरत को अगर चादर का पाबंद किया है तो मर्दों को आँखों का पाबंद किया है। तो जो हमारे यहाँ औरत के सर पर चादर डाली तो मर्दों की नीयत पर चादर डाली। औरत के लिए यह कानून के नामहरमों की तरफ नजरें, नामहरमों के सामने बेहिजाब आने न पाए, तो मर्दों के लिए कानून के नामहरमों की तरफ नजरें उठाने न पाए। औरत अगर ज़ौजा बन जाए तो शौहर की इताअत वाजिब है, मर्द अगर बेटा बन जाए तो माँ बाप की इताअत वाजिब है। अगर औरत के लिए ये पाबंदी कि मैदान जंग में जाने न पाए,
تو مردوں کے لیے یہ پابندی کہ میدان جنگ سے بھاگنے نہ پائے. بھئی اسلام بیلنسنگ مذہب ہے عزیزان گرامی. اگر کچھ پابندیاں خواتین کے لیے لگائی گئیں تو کچھ پابندیاں مردوں کے لیے بھی لگائی گئیں. ایسا نہیں ہے کہ شریعت کی ساری رسیاں اور شریعت کی ساری بیڑیاں اور شریعت کی ساری ہتھکڑیاں خواتین کے لیے رکھی گئیں. نہیں, کچھ پابندیاں اگر خواتین کے لیے, کچھ قانون اگر خواتین کے لیے ہیں تو کچھ قوانین مردوں کے لیے ہی بنائے گئے. وہ اگر کچھ فضیلتیں مردوں کے حصے میں آئیں تو کچھ فضیلتیں خواتین کے حصے میں آئیں. اب میں آپ کو حدیث سرکار رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں. بھائی بہت غور سے یہ حدیث سنیے گا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے, یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر. بھائی حدیث پیغمبر ہے, پیغمبر فرما رہے ہیں اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز آتی ہے یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر. لیکن اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نبی فرماتے ہیں آواز آتی ہے یہ بندے نے احسان کیا میری قدرت کے اوپر. بھائی توجہ فرمائیے آپ نے. بھائی بیٹا اللہ کا بندے پر احسان ہے اور بیٹی بندے کا قدرت خدا پر احسان ہے. اور احسان کا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے, احسان کی جزا احسان ہے. توجہ فرمائیے گا, اگر بیٹا ہوا تو یہ اللہ کا بندے پر احسان ہے یا قدرت کا بندے پر احسان ہے. وہ اگر بیٹی ہوئی تو یہ بندے کا قدرت پر احسان ہے. اب آنکھوں پر آئے تطہیر کا چشمہ چڑھائیے اور خانہ رسول پر نظر دوڑائیے کہ نبی کے گھر میں بیٹے نظر آ رہے ہیں کہ بیٹی نظر آ رہی ہے. بھائی خانہ رسول میں کون نظر آیا تو خانہ رسول میں بطول نظر آئیں, بنت رسول نظر آئیں, صادقہ نظر آئیں, طاہرہ نظر آئیں, جناب زہرہ نظر آئیں, فاطمہ نظر آئیں, نبی کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ نظر آئیں. تو یہ نبی کے گھر میں بی بی فاطمہ کا ہونا, یہ نبی کے گھر میں بی بی سیدہ کا ہونا نبی کا قدرت پر احسان ہے, یہ نبی کا قدرت پر احسان ہے. اب اس پر لازم ہے کہ اپنے نبی کو اس احسان کا بدلہ دے. تو اللہ نے بھی طے کیا ہوگا ٹھیک ہے میرے حبیب, اگر فاطمہ جیسی بیٹی کے ذریعے تو نے مجھ پر احسان کیا ہے تو علی جیسا داماد دے کے میں تجھ پر احسان کروں گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. سنیے گرامی, یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں. دیکھیے عورت کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک تو عورت کو ماں بنا کے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی. دوسرے قرآن کا ایک سورہ ہے جسے کہتے ہیں سورہ الحمد, اس کا لقب ام الکتاب. کسی سورے کو قرآن کا باپ نہیں کہا گیا, کتاب کا باپ نہیں کہا گیا, ایک کتاب کا سورہ کہا گیا ام الکتاب. سورہ الحمد ہے تو وہ کتاب کی ماں. شہر مکہ ہے اس کا لقب ام القری. توجہ فرمان ہیں آپ, بستیوں کی ماں. یہ عجیب منزل ہے کہ سورہ ہے تو ام الکتاب, مکہ ہے تو ام القری, جناب سیدہ ہیں تو ام ابیہا. توجہ فرمان ہیں آپ. بھائی سورہ کہلایا کتاب کی ماں, مکہ کہلایا بستیوں کی ماں, جناب سیدہ کہلائیں ام ابیہا, رتبے میں اپنے باپ کی ماں. اب لکھنؤ میں عرض کر رہا ہوں, ایک شاعرہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, شعراء کرام کا مجمع ہے, ادب نوازوں کا مجمع ہے, ادب شناسوں کا مجمع ہے, کہ اگر آپ اس نظر سے دیکھیے تو ہر طرف ماں ماں اور ماں ہی نظر آئی. بھائی جتنے بھی مراتب دیے گئے وہ ماں کو, جتنی بھی فضیلتیں دی گئیں وہ ماں کو. یہ ماں کا رشتہ وہ سورج بنا کہ جس کی روشنی میں دور دور کہیں باپ نظر ہی نہیں آیا. بھائی اس رشتے کی روشنی میں دور دور کہیں باپ نظر ہی نہیں آیا. وہ تو علی کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے. بھائی میں نے جو لکھنؤ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ بے وجہ نہیں کیا ہے. علی کا لقب ہے ابو تراب.
ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ. مجھے کہنے دیجئے اہل سخن کا مجمع ہے کہ اگر علی مٹی کے باپ نہ ہوتے تو ہر باپ کی مٹی پلید ہو کے رہ جاتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، عورت کی کیا اہمیت ہے، عورت کی کیا منزلت ہے، یہ دیکھنا ہو تو قرآن دیکھیے. قضا وہ ساری باتیں الگ ہیں، لیکن یہ جو اسلام میں عورت کے لیے ایک حجاب کا کانسیپٹ ہے، پردے کا کانسیپٹ ہے، چادر کا کانسیپٹ ہے، تو یہ کس بات کی دلالت ہے؟ تو دیکھیے عزیزو، یہ جو چادر ہے، یہ جو پردہ ہے، تو فلسفہ اسلام کو اگر آپ دیکھیے تو فلسفہ اسلامی یہ ہے کہ جتنی اہم چیزیں ہیں سب پردے میں رکھی جائیں. قرآن اہم ہے، وہ جزدان کے پردے میں. کعبہ اہم ہے، وہ غلاف کے پردے میں. ہمارا امام اہم ہے، وہ غیبت کے پردے میں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے ہر مذہب کے ڈیپتھ میں اگر جائیے تو مذہب کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، ہر مذہب نے سچائیوں کا حکم دیا ہے، ہر مذہب نے اچھائیوں کی طرف بلایا ہے، ہر مذہب نیکیوں کی دعوت دے رہا ہے، ہر مذہب ماں باپ کی اطاعت کی دعوت دے رہا ہے، ہر مذہب میں سچ بولنے کا حکم ہے، ہر مذہب میں غریبوں کی مدد کرنے کا حکم ہے، ہر مذہب میں مریضوں کی علاج اور ان کی پرورش کرنے کا حکم ہے. لیکن اس کے ڈیپتھ میں جانے کے بعد اس کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. یہ جو پردے کا کانسیپٹ رکھا گیا ہے، اس کو عام طور پر آپ یوں سمجھیے کہ ایک صاحب نے مجھے دعوت دی کہ صاحب ذرا ہمارے گھر پہ آئیے، ہم نے BMW خریدی ہے اور ہم نے اپنا بنگلہ بنایا ہے اور ہم نے ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس شروع کیا ہے. میں ان کے گھر پہ پہنچا تو شاندار بنگلہ تھا اور BMW بھی تھی اور ایکسپورٹر امپورٹر بھی تھے. میں نے کہا صاحب جب آپ نے مجھے اتنی محبت کے ساتھ عزت عطا کی کہ اپنے دولت خانے پہ بلایا، تو اللہ سے میں دعا کیا کروں گا کہ جہاں BMW ہے آپ کے پاس، جہاں بنگلہ ہے آپ کے پاس، جہاں ایکسپورٹر امپورٹر ہیں آپ، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کی فقیری بھی دور ہو جائے. آپ بڑے احمق آدمی ہیں. ہمارے پاس BMW ہے، ہم فقیر کیوں ہیں؟ ہمارے پاس کروڑوں کا بنگلہ ہے، ہم فقیر کیوں ہیں؟ ہم ایکسپورٹر امپورٹر ہیں، ہم فقیر کیوں ہیں؟ میں کہا صاحب برا نہ مانیے، فقیر تو ہیں آپ. کہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے آپ کی کار دیکھی، میں نے آپ کا بنگلہ دیکھا، میں نے آپ کا گھر دیکھا، لیکن اتنی دیر تک میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا، میں نے کہیں کیل میں لٹکے ہوئے سونے کے سیٹ نہیں دیکھے، ہیرو کا ہار نہیں دیکھا، میں نے کہیں جویلری نہیں دیکھی. کہا صاحب آپ کی دعا سے سب کچھ ہے تو الگنی پر کیوں نہیں پھیلایا، کیلوں میں کیوں نہیں لٹکایا، میز پر کیوں نہیں سجایا؟ کہا صاحب اتنی اہم چیزیں نمائش کے لیے نہیں ہوتی ہیں. کیا اور جو ہمارے یہاں صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. مگر عزیزوں یہ جو پردے کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھ بھی لینا چاہیے، اس کو سمجھ بھی لینا چاہیے. پردے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کو جیل بنا دیا جائے. پردے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کو عورتوں کے لیے کاراگار بنا دیا جائے، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی جائیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، عورتیں گھر سے نکلنے نہ پائیں. پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت گھر سے نکلنے نہ پائے. ارے اگر عورت کا گھر سے نکلنا جائز نہ ہوتا تو مباہلے میں بنت نبی نظر نہ آتی. بھائی جناب سیدہ کو مباہلے میں پیغمبر اسلام لے کے گئے کہ نہیں گئے؟ اب نکلنے کے قانون بنائے گئے ہیں. بھائی نکلنے کے قانون بنائے گئے ہیں. چنانچہ ہماری کتابوں میں ہمارے علماء نے یہ واقعہ لکھا کہ مدینے میں ایک غیر مسلم پیغمبر اسلام کی بیٹی کے یہاں آیا. وہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ بنت رسول میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ بھی میرے گھر میں تشریف لائیں تو میرے گھر میں عزت میں اور زینت میں اضافہ ہو جائے. تو اب دیکھیں نبی کی بیٹی زبان نبی کی ترجمان ہے،
یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم پردہ کرنے والی بیوی ہیں، ہم گھر سے نہیں نکلیں گے، فرمایا میرا شوہر اجازت دے تو گھر سے نکلوں، میرا بابا اجازت دے تو میں گھر سے نکلوں، بس اسی آواز کے کان میں پہنچنے کی دیر تھی۔ کیا سنیں آپ؟ اگر ہر کان تک یہ آواز پہنچ جاتی تو پردے کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا کہ پردے کا مطلب یہ نہیں کہ نکلنا نہ چاہیے، گھر سے باہر جانا نہ چاہیے۔ ایک ایسی خاتون کی مجلس ہے کہ جس نے جگہ جگہ جا کے خدمت سخن کی ہے، لہذا میں آپ کو صرف ایک کیریکٹر سناتا ہوں اور گفتگو کو تمام کر دیتا ہوں۔ ایک خاتون کا کردار ملتا ہے تاریخ میں جس کا نام ہے جناب حسنیہ، اور یہ حسنیہ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام پانی دے دی کہ صلوات دے دی۔ دیکھیں بہت پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے چھٹے امام کے ایک چاہنے والے کی کنیز تھی، ان کا نام تھا حسنیہ، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ امام کے ایک چاہنے والے کی کنیز تھی۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے مالک پسینے سے شرابور، پریشان حال، بدحواس بیٹھے، تو انہوں نے اپنے مالک سے پوچھا کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو کہا مالی حالات پریشانی کا سبب ہیں، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گھر میں فاقے ہوں گے، لہٰذا میں سوچ رہا ہوں تجھے آزاد کر دوں تاکہ میرے ساتھ تجھے بھوکا نہ مرنا پڑے۔ تو حسنیہ نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ حضور مجھے آزاد نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے گھر ہی کی وجہ سے محمد کا در ملا ہے، آپ کے گھر ہی کی وجہ سے رسول اور اولاد رسول کی محبت ملی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے تو میں ایک ترکیب بتاتی ہوں، اور وہ ترکیب یہ ہے، وہ دور بنی عباس کے خلفاء کا دور تھا، اور اس وقت مامون جو خلیفہ بنی عباس ان کا دور چل رہا تھا، تو اس نے کہا آپ مجھے مامون رشید کے دربار میں لے چلیے اور وہاں جا کے کہیے کہ میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں، اور جب ادھر سے پوچھا جائے کہ کنیز کی قیمت کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے گا 1000 سونے کی اشرفیاں۔ جب پوچھا جائے کہ بھئی ایک کنیز اور اس کی اتنی زیادہ قیمت کیا ہے تو آپ صرف اتنا کہیے گا کہ آپ اپنے علماء کو بلائیں اور اس کنیز سے بحث کروائیں۔ بس سنیے گا اور سے، آپ اپنے علماء کو بلائیں اور اس کنیز سے بحث کرائیں۔ لیجئے حسنیہ کے مالک دربار مامون میں گئے اور کہا کہ میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں، تو پوچھا کہ بھئی قیمت کیا ہے؟ تو کہا قیمت ہے 1000 سونے کی اشرفیاں۔ تو کہا آخر اس میں خصوصیت کیا ہے؟ تو کہا خصوصیت ابھی معلوم ہوگی، آپ اپنے علماء کو بلائیں اور اس عورت سے بحث کرائیں۔ تو اب یہ سوچ کے کہ ایک عورت زیادہ نجاست و طہارت اور نماز و روزہ اور غسل و وضو کے سوا کیا جانتی ہوگی، کچھ معمولی سے افراد آئے اور جب انہوں نے بحث کی اور مامون کو اندازہ ہوا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے، یہ اپنے دور کی صاحب علم خاتون ہے، تو انہوں نے اپنے دربار کے جو سب سے بڑے عالم تھے جن کا نام ابراہیم تھا انہیں بلایا۔ اب جب وہ آئے اور ان سے مامون نے کہا کہ بحث کیجئے، تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ میری شان علمی کے خلاف ہے کہ میں اور ایک عورت سے بحث کروں۔ تو مامون نے کہا آپ بحث کر کے تو دیکھیے، یہ عام عورت نہیں ہے، یہ محبان اہل بیت میں سے ہے، یہ باہر والی عورت نہیں ہے، یہ آل محمد کے گھر والی عورت ہے۔ یہ سوچ کے مامون نے کچھ سوال کیے اور ان سوالوں کے جواب جب حسنیہ نے دیے اور ابراہیم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے، تو ابراہیم نے ایک تاریخی سوال کیا، وہ بہت غور سنیے گا۔ وہ تاریخی سوال یہ تھا کہ حسنیہ یہ بتاؤ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب اور حضرت علی اپنا مقدمہ لے کے ایک دربار میں گئے، ایک عدالت میں گئے، اور عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ میں نبی کا چچا، میں وارث ہوں، اور علی نے کہا کہ میں ان کا داماد ہوں، میں وارث ہوں۔ حسنیہ یہ بتاؤ کہ جب چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کے سامنے دعوی وراثت کیا کہ عباس نے کہا میں وارث اور مولا علی نے کہا میں وارث، تو یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں
صحیح کون تھا غلط کون، حق پر کون تھا باطل پر کون. دیکھیں یہ معمولی سوال نہیں تھا، اس لیے کہ رشتے کے اعتبار سے عباس ابن عبد المطلب مامون رشید کے دادا تھے، اور مامون رشتے کے اعتبار سے ان کا پوتا ہوا. تو اگر حسنیہ یہ کہتی کہ عباس غلط تو مامون سزا دیتا کہ میرے سامنے میرے دادا کو غلط کہہ رہی ہے، اور اگر حسنیہ یہ کہہ دیتی کہ علی غلط تو اس کا ایمان چلا جاتا. تو ابراہیم نے کہا بتاؤ حسنیہ عباس حق پہ تھے کہ علی حق پہ؟ تو حسنیہ نے کہا حضور آپ عالم ہیں، آپ قرآن پر نظر ڈال کے بتائیے کہ قرآن میں وہ واقعہ کیا ہے. وہ دو کون تھے جو ایک کے پاس آئے، اور وہ ایک کون تھا جس کے پاس دو آئے، اور وہ جو دو آئے تو ایک کے پاس کیوں آئے؟ میں دیکھیں ذرا سی وضاحت ضروری ہے. صاحبان ادب بیٹھے، حسنیہ نے کیا پوچھا کہ یہ بتائیے وہ قرآن میں وہ کون سا واقعہ ہے کہ جس میں کوئی دو کسی ایک کے پاس آئے؟ تو وہ دو کون تھے جو ایک کے پاس آئے، اور وہ ایک کون تھا جس کے پاس دو آئے، اور وہ جو دو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے؟ تو جب حسنیہ نے سوال کیا تو ابراہیم نے کہا کہ بھئی یہ واقعہ حضرت داؤد پیغمبر کا ہے، کہ قرآن میں قصہ ہے کہ حضرت داؤد اپنا دربار لگائے بیٹھے تھے اور دو آدمی اپنا مقدمہ لے کے آئے. تو حسنیہ نے کہا جی حضور یہ داؤد پیغمبر کا واقعہ ہے، آپ پہنچ گئے. اب یہ بتائیے وہ جو دو داؤد کے سامنے اپنا مقدمہ لائے تو ان دونوں میں سچا کون تھا اور جھوٹا کون؟ ان دونوں میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون؟ تو ابراہیم نے کہا حسنیہ توبہ کرو، وہ دونوں حق پر تھے، وہ دونوں سچے تھے، وہ دونوں اچھے تھے. کہ کیوں؟ کہ وہ دو انسان نہیں تھے، اللہ نے دو فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیجا تھا. تو حسنیہ نے کہا جب وہ دونوں فرشتے تھے تو مقدمہ کیوں لائے؟ کہ وہ حضرت داؤد کی اصلاح کے لیے آئے. کہ بس سمجھئے جیسے دونوں فرشتے حق پر تھے داؤد کی اصلاح کے لیے آئے، ویسے ہی عباس و علی دونوں حق پر تھے صاحب تخت کی اصلاح کے لیے آئے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کہ بھئی جیسے وہ ان کی اصلاح کے لیے آئے ویسے یہ ان کی اصلاح کے لیے آئے. تو حسنیہ نے کہا کہ جی حضور اب واقعہ تو مکمل ہو گیا، میں عورت ذات، میرا حافظہ کمزور، آپ عالم دین، آپ کا حافظہ مضبوط، اتنا بتائیے کہ یہ جو واقعہ آپ نے چھیڑا کہ عباس و علی اپنا مقدمہ لے کے آئے، تو عباس نے کیا کہا یہ بھی مجھے یاد ہے، علی نے کیا کہا یہ بھی مجھے یاد ہے. یہ بتائیے جن کے سامنے مقدمہ پیش ہوا انہوں نے کیا کہا؟ بھائی عباس نے کہا میں نبی کا چچا، میرا رشتہ بڑا، میں وارث رسول. علی نے کہا میں بھائی بھی ہوں، میں داماد بھی ہوں، میں وارث رسول. تو جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو ابراہیم نے کہا بھائی انہوں نے کہا کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور میں نے کانوں سے سنا بھی ہے کہ نبی کہتے رہتے تھے میرا وصی علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وصی علی ہے، میرا وارث علی ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا ویسے ہی عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہ آپ کے پاس ہم مقدمہ نہیں لائیں، ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ جب ہم چچا ہو کے یہاں نہ آ پائے تو آپ یہاں کہاں سے آ گئے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تمام ہو گئے. تو یہ کہنا کہ صاحب تاریخ دیکھیے کیسی کیسی بیویاں، کیسی کیسی خواتین ترویج حق کے لیے نکلی. اسلام پابندیوں کا نام نہیں ہے، اسلام مسئلوں کا نام نہیں ہے، اسلام مسئلوں کے حل کا نام ہے. اسلام مشکل کا نام نہیں ہے، اسلام دین مشکل کشا کا نام ہے. بھائی اگر آپ اسلام کے ڈیپتھ میں جائیں، گہرائی میں جائیں
تو اسلام نے نہ جانے کتنی پرابلمز کو سالو کیا ہے۔ یہ سوچنا کہ صاحب اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پابندیاں لگ جائیں، وہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جذبات پر تالے ڈال دیے جائیں، بس 10 منٹ گفتگو تمام ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام آیا ہی انسان کے لیے ہے، اور انسان پیکر جذبات کا نام ہے۔ جب انسان ہوگا تو جذبات بھی ہوں گے، جب انسان ہوگا تو ایموشنز بھی ہوں گے، جب انسان ہوگا تو کسی سے محبت بھی کرے گا، جب انسان ہوگا تو کسی سے نفرت بھی کرے گا، جب انسان ہوگا تو جذبہ بغاوت بھی ہوگا، جب انسان ہوگا تو جذبہ اطاعت بھی ہوگا۔ اب اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسی سے محبت نہ کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کی اطاعت نہ کرو، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تم کسی کی بغاوت نہ کرو۔ بھائی اس لیے کہ اسلام آیا ہے انسان کے لیے، اور انسان ہے پیکر جذبات۔ اسلام جذبات پر پابندی نہیں لگاتا ہے، جذبات کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ بھائی محبت ایک جذبہ فطری ہے، بہت غور سنیے گا، محبت ایک جذبہ فطری ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ محبت نہ کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ عشق نہ کرو، اسلام چاہتا ہے محبت کرو، مگر ایسی محبت نہ کرو جو تمہیں دیوانہ بنا دے، ایسی محبت نہ کرو جو تمہیں پاگل بنا دے، ایسی محبت نہ کرو جو تمہیں خط الحواس بنا دے۔ بھائی ایک شاعرہ کی مجلس ہے، میر تقی میر نے کہا ایسی محبت نہ کرو کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے آبے ہو چاک گریباں والے۔ اسلام چاہتا ہے ایسی محبت نہ کرو جو تمہیں پاگل بنائے، جو تمہیں خطی بنائے، جو تمہیں خط الحواس بنائے۔ بھئی یہ جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اسلام چاہتا ہے محبت کرو تو ذرا معیاری محبت کرو، ان سے محبت نہ کرو جو دیوانہ بناتے ہیں، ان سے محبت کرو جن کی محبت دیوانے کو ہی بہلول دانہ بناتی ہے۔ بھائی اسلام چاہتا ہے محبت کرو تو ذرا اسٹینڈرڈ کی محبت کرو۔ کیا دنیا سے محبت، یہ مٹ جائے گی، کیا دولت سے محبت، یہ لٹ جائے گی، کیا صورت سے محبت، یہ بدل جائے گی۔ محبت کرنا ہے تو ان سے کرو جو مٹانے سے مٹتے نہیں ہیں، جو دبانے سے دبتے نہیں ہیں، جو چھپانے سے چھپتے نہیں ہیں۔ اسلام چاہتا ہے محبت ان سے کرو کہ جو دفن ہو جاتے ہیں مگر دبتے نہیں ہیں، قتل ہو جاتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں۔ اسلام چاہتا ہے اپنے ایموشنز کو صحیح راستے پر لگاؤ۔ یہ محبت اسلام اجازت نہیں دیتا کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے ابے او چاک گریباں والے۔ اسلام چاہتا ہے محبت کرو تو ایسی کرو کہ جگہ جگہ آواز آئے کہ حیدریم قلم درم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ بھائی اسلام چاہتا ہے محبت کرو تو مولانا روم کے لہجے میں کرو۔ بھائی ماشاءاللہ اس مجلس میں ہمارے ہندو بھائی بھی تشریف فرمائیں، اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائیں، اہل سخن و اہل ادب بیٹھے ہوئے۔ مولانا روم تشیع سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، شیعہ اثنا عشری مذہب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مولانا روم بھی مولا علی سے محبت کرتے تھے، اور جب کسی نے کہا کہ تم کہاں وہ علی کی محبت کہاں، ابھی اہل سنت حضرات بھی مولا علی کی شان میں شعر سنا رہے تھے کہ تم کہاں وہ مولا علی کی محبت کہاں، تم کہاں وہ مولا علی کا عشق کہاں۔ تو مولانا روم نے کہا کہ من علی را دوست دارم خالق گویت رافضی۔ بھائی اہل ادب بیٹھے، میں آپ سے داد چاہوں گا کہ من علی را دوست دارم خلق گویت رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اسلام نہ خواتین پر پابندیاں لگاتا ہے، نہ جذبات کو بیان کرتا ہے، اور اسلام کا ایک طریقہ کار آخری جملہ ہے کہ اسلام خراب کو خراب سمجھ کے ضائع کرنے میں یقین نہیں رکھتا، اسلام خراب کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے میں یقین رکھتا ہے۔ بھائی غلامی کا مسئلہ کیا تھا، کنیزی کا مسئلہ کیا تھا،
اسلام نے غلامی پہ پابندی نہیں لگائی. اسلام اگر غلامی پہ پابندی لگا دیتا تو کچھ لوگوں کا سورس آف انکم بند ہو جاتا تھا. اسلام نے اس خراب کو خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ جس غلام کو سماج نے جانور بنایا تھا اس غلام کو اسلام نے قمر بنا دیا. اسلام خراب کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اب آئیے شاعری صرف 2 منٹ. سورہ شعراء موجود ہے قرآن میں, شاعروں کی مذمت موجود ہے احادیث میں, اس لیے کہ دور رسول تک جو دور جاہلیت تھا اس وقت شاعری نہیں تھی. شاعری اپنے دشمنوں کو ذلیل کرنے کا رستہ تھی. شاعری لوگوں کو رسوا کرنے کا ایک ذریعہ تھی. شاعری لوگوں کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ تھی. لیکن اسلام نے شاعری کو اوپر بھی بین نہیں لگایا, شاعری کو بھی صحیح راستہ دکھایا کہ بھائی شعر کہنا ایک صلاحیت ہے, یہ شاعری ایک صلاحیت ہے. اسلام صلاحیت کا گلا نہیں گھونٹتا ہے, اسلام صلاحیت کو صحیح راستے پر لگاتا ہے. بھائی وہ شاعر جو اپنے اشعار کے ذریعے جہنم میں گھر بنا رہا تھا, اسی شاعر سے اسلام نے نعت کہلوا کے, قصیدے کہلوا کے جنت میں اس کے گھر بنوا دیے. اسلام نے شاعری کے راستے کو بھی صحیح راستہ دیا, ورنہ شاعری کی بڑی مذمت واقع ہوئی ہے. اب یہ شاعری جو ہمارے ہندوستان میں ہوتی ہے, ابھی ہمارے مولانا علی حسین قمی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیے مرحومہ بہترین شاعرہ تھی اور غزل بہترین صنف سخن ہوتی ہے, لیکن غزل کی تعریف آپ سنیں, عام طور پر غزل کہتے ہیں محبوب کا محبوب سے گفتگو کرنا, لیکن علامہ ضمیر اختر نقوی کی ایک کتاب ہے غزل و کربلا, انہوں نے جو تشریح کی ہے بڑی خوبصورت تشریح ہے اور گفتگو تمام ہے. وہ لکھتے ہیں کہ غزل کا کربلا سے خاص رشتہ ہے, اس لیے کہ غزل غزال کی آنکھوں کی آخری کیفیت کا نام ہے. بھائی اب ہرن دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک آخری کیفیت ہوتی ہے, اور اس کیفیت میں درد ہی درد ہوتا ہے. تو غزال کی آنکھوں کی کیفیت کا نام غزل ہے. غزل کے لیے درد ضروری ہے اور درد کے لیے کربلا ضروری ہے. بھائی غزل بغیر کربلا کے نہیں ہو سکتی. میں آپ کو چند شعر سناؤں غزل کے, آپ کربلا کو مائنس کر دیجئے, اس شعر کا مطلب سمجھا دیجئے. میر تقی میر, وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر. بھائی صاحبان ادب بیٹھے, میں آپ حضرات سے توجہ چاہتا ہوں. وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر, وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. کربلا کو بھول جائیے, اس شعر کو سمجھائیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی میر تقی میر نے کہا وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر, وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. بھائی خاک تو مفلس کی علامت ہے, خاک ہی تو افلاس کی دلیل ہے, اور میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. چچا امیر حیدر صاحب, انصاری صاحب, سراج مہندی صاحب, آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر, وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. بھئی یہ خاک تو غریبی کی, فقر و فاقہ کی, مفلسی کی علامت ہوتی ہے. مفلس کے پاس خاکی تو ہوتی ہے, اور خاکی افلاس کی دلیل ہے. اور میر تقی میر کہہ رہے کہ وہ مفلسی ہے کہ تیمم کو, بھائی اگر پانی نہ ہو تو تیمم کا حکم شریعت میں, تیمم کو گھر میں خاک نہیں. مجھے بتائیے اس شعر کو آپ کہاں لے جا کے سمجھائیں گے؟ یہ شعر صرف کربلا میں سمجھا جا سکتا ہے جہاں خون ہی خون تھا, تیمم کو خاک بھی نہ تھی. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. خدائی قسم کربلا کو مائنس کر دیجئے تو غزل وجود میں نہیں آ سکتی.
غزل کے لیے کربلا ضروری ہے، غزل کے لیے درد ضروری ہے، غزل کے لیے غم ضروری ہے، اور غم کے لیے کربلا ضروری ہے۔ یہ ایک پورا ریسرچ کا ٹاپک ہے۔ مرحومہ کو زندگی نے موقع نہیں دیا، وہ اپنی پی ایچ ڈی کی تیاری لگ بھگ مکمل کر چکی تھی، اور واقعات کربلا ہی کے اوپر ڈاکٹر نسیم نکھت صاحبہ غالباً پی ایچ ڈی کے کام کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کی تھیسس نہیں پڑھی ہے، ان کی کتاب میں نے نہیں پڑھی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب واقعات کربلا پر ایک شاعرہ ریسرچ کرے گی تو اسے غزلوں کی آئینے میں بھی کربلا ہی نظر آئے گی۔ لے کربلا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کربلا منزل معراج انسانیت کا نام ہے، کربلا عروج غم انسانیت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شاعری جو کربلا سے منسوب ہوئی، وہ شاعری آج ادب کے آئینے کی سب سے حسین صورت نظر آتی ہے، جس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ بھئی آپ کربلا کو مائنس کر دیں، مرثیوں میں کیا رکھا ہے؟ مرثیہ ایسا نہیں ہے کہ ذاتی مرثیہ نہ کہے گئے ہوں، مرثیوں کی پوری تاریخ ہے۔ بھائی نے بھائی کا مرثیہ کہا، رعایا نے بادشاہوں کے مرثیے کہے، لیکن کون سے مرثیے زندہ ہیں؟ جن مرثیوں کا تعلق کربلا سے ہے، جن مرثیوں کا تعلق امام حسین سے ہے۔ میر انیس زندہ ہیں، مرزا دبیر زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کا نام ہے غم حسین۔ آج بھی جو گریہ و زاری ہوتا ہے تو کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں میر انیس یا مرزا دبیر کے اشعار نہ پڑھے جاتے ہیں۔ بس اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے منور جعفری صاحب کو صبر ملے، ان کے تمام متعلقین کو توفیق صبر ملے۔ شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی اعتبار سے مولا حسین کی عاشقہ تھیں، اور شاعری میں جو اثر ہے وہ نثر میں نہیں ہے۔ میں آپ کو جہاں اتنا سنا چکا مصائب میں، میں چاہتا ہوں اسی سے مربوط رہوں کہ مرثیوں میں جو اثر ہے وہ نثر میں نہیں ہے۔ میں چاہوں تو نثر میں بھی مصائب بیان کر سکتا ہوں، لیکن وہ اثر پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لکھنؤ میں ہو سکتا ہے آپ حضرات اس کے گواہ ہوں، ایک مرثیہ خوانی کا اشرا ہوتا تھا شیعہ البوائز میں، پہلی سے 9 محرم تک۔ اس میں 8 محرم کو مہذب صاحب لکھنوی، جن کی مہذب اللغات محتاج تعارف نہیں ہے، اردو کی بہت بڑی ڈکشنری ہے جس کا نام مہذب اللغات ہے، وہ مرثیہ پڑھتے تھے۔ اور 1981 یا 1982 میں انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، اور عام طور پر جب وہ مرثیہ ختم ہوتا تھا تو ظہر کی نماز کا وقت آتا تھا، لوگ اب مساجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد اپنے گھر چلے آتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد یہ ناظمیہ عربی کالج میں مولانا حمید الحسن صاحب مجلس پڑھتے ہیں، اس میں شرکت کرتے تھے۔ اس بار جب انہوں نے مرثیہ پڑھا تو لوگ گھر نہیں گئے، نماز کے بعد بھی روتے رہے اور روتے ہوئے مجلس میں پہنچے۔ اب وہ مرثیہ کیا تھا مجھے پورا مرثیہ تو یاد نہیں ہے، میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں۔ وہ 2 مصرے یہ ہیں کہ جب مولا عباس دریا کے کنارے پہنچے 3 دن کی پیاس میں، تو بہتی ہوئی موجوں کو دیکھا، بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، اور مہذب صاحب نے نظم کیا کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی۔ بھئی عجب اثر ہے شاعری میں، اور وہ شاعری جس کا تعلق کربلا سے ہو کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایام ازاں ہو یا ایام ازاں کے علاوہ کی مجلسیں، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں مرثیہ یاد نہ آتے ہوں۔ جب مولا حسین کی بے کسی بیان ہوتی ہے اور وہ منظر بیان ہوتا ہے کہ نبی کا نواسا رخصت آخر کے بعد چلا، تو میر انیس یاد آتے ہیں کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین جھک کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، گھوڑے پر سوار ہوئے آخری مرتبہ سکینہ کو سینے سے لگایا، آخری پیار کیا، میدان جنگ میں آئے، بلا کی جنگ کی، حکم خدا آیا، تلوار کو نیام میں ڈالا کہ میر انیس نے نظم کیا کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے
बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर। अरे कातिल थे, खंजरों को निकाले हुसैन पर। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था। बस उन्हें मल्ल तमाम है। अरे गिरकर कभी उठे, कभी रखा जमीन पर सर, करवट कभी तड़प के इधर ली कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर। अरे हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर, गिरकर उठे तो जख्मों से बर्छी के फल गिरे, कुछ और तीर गड़ गए जम्मू के भल गिरे। जन्नत से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, अरे उम्मत ने हमको लूट लिया वह मोहम्मदा। अब कौन है जो हक के रिफाकत करे अदा, ये गहरे गहरे जख्म ये आलम का मुक्तदा। अरे 1900 है जख्म तने चाक चाक पर ज़ैनब निकाल, हुसैन तड़पता है हज़रात। फिर से एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के मरहुमा डॉक्टर नसीम निखत साहिबा बिनते सैयद शहदाद ज़ैन की रूह को इसारे सवाब कर। हुसैन या हुसैन या हुसैन, एक नौ या हुसैन 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 या हुसैन, माइक नहीं चल रहा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अम्मा 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 जाओ छोड़ के अम्मा, न जाओ छोड़ के अपने हुसैन को है, रोते हुए तड़पते हुए नूरे ऐन को न जाओ छोड़ के अम्मा, न जाओ छोड़ के अपने हुसैन को। शामो सहर जुदाई का गम खाएगा हुसैन, एक पल्ला तुमको छोड़ के जी पाएगा हुसैन। अम्मा तुम्हारे हिजर में, अम्मा तुम्हारे हिजर में
ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اپنے نانا کے کلمہ گویوں نے کیا ظلم ڈھایا ہے نانا کے بعد تم کو ہمیشہ رلایا ہے اماں مجھے پتا ہے کہ اماں مجھے پتا ہے کہ در بھی جلایا ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اپنے کو ہے مل کے پڑھیں سب لوگ مل کے پڑھیں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اپنے اماں میں کس طرح سے جیوں گا بتائیے کس کے سہارے زندہ رہوں گا بتائیے آخر جدائی کیسے آخر جدائی کیسے سہوں گا بتائیے ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اماں نہ جاؤ چھوڑ اپنے اماں تم اٹھ کے دیکھو تو بابا کا حال زار مسجد میں منہ کے بل ہے گرے شاہ ذوالفقار لگتا ہے جیسے لاپا ہے لگتا ہے جیسے لاپا ہے اب جانے غم گسار ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اپنے کہ زینب تڑپتے کہیں کلثوم روتی ہے رو رو کے اپنا چہرہ وہ اشکوں سے دھوتی ہے اماں انہیں سنبھالو کی اماں انہیں سنبھالو کی وہ جان کھوتی ہے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نور عین کو ہے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اماں نہ جاؤ چھوڑ کے اپنے حسین کو آئے شہ کربلا
بانو شہ زمن سے رو رو کے پوچھتے ہیں بانو شہ زمن سے رو رو کے پوچھتی ہے بانو شہ زمن سے کڑیا جوان کی میاں کڑیا جوان کی میاں کس طرح آلائے رن سے رو رو کے پوچھتی ہے بانو شہ زمن سے صغرا نے خط میں لکھا ہم شکل مصطفیٰ کو صغرا نے خط میں لکھا ہم شکل مصطفیٰ کو کیا یوں بھی روٹتے ہیں کیا یوں بھی روٹتے ہیں بھائی کہیں بہن سے رو رو کے پوچھتی ہے بانو شہ زمن
کربلا واویلا صد واویلا شہید کربلا واویلا صد واویلا یا شہید کربلا واویلا صد واویلا شہید کربلا واویلا صد واویلا یا شہید کربلا یا شہید کربلا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ اللہم صلی اللہ